بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کافی گہری ہو گئی ہے، اب ہمیں واپس جانا چاہیے۔ ارم نے کرن کو تالیاں پیٹتے ہوئے دیکھا تو اسے ہلا کر بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، ہینا جس کی شادی کی وجہ سے ہی ڈھولکی رکھی گئی تھی، اس کی امی نے کہا، اے لڑکیوں، بس کر دو یہ شور ہنگامہ، چلو سب اپنے اپنے گھر، تمہاری مائیں پریشان ہوں گی، اور کل مائیوں میں ضرور آنا۔ سب لڑکیاں اٹھ کر اپنے دوپٹے ٹھیک کرتی ہوئی گھر سے نکلنے لگیں۔ ارم اور کرن بھی گھر سے نکل گئی۔ ارم نے اسے گھور کر کہا، اتنی دیر ہو گئی ہے، اماں تو پریشان ہو گئی ہوں گی، تم بھی عجیب ہو، گانے کا اتنا ہی شوق ہے تو اماں سے کہہ کر گلوکارہ بن جاؤ۔ کرن نے سرد آہ بھری اور بولی، اے کاش ایسا ہوتا، اور پھر وہ ہنسنے لگی۔ وہ دونوں جڑواں بہنیں تھیں، مگر ایک دوسرے سے قدرے مختلف مزاج رکھتی تھی، نہ تو چہرے ملتے تھے اور نہ ہی مزاج۔ کرن شوخ مزاج رکھتی تھی، جبکہ ارم سنجیدہ طبیعت اور ذمہ دار مزاج والی ایک سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ اپنی گلی میں داخل ہوئی تو اچانک پوری گلی اندھیرے میں ڈوب گئی۔ ارم کو رات کے وقت گھر سے باہر ویسے ہی بہت ڈر لگتا تھا، کیونکہ قریب ہی قبرستان تھا، جہاں کی خوفناک باتیں پورے گاؤں میں مشہور تھیں۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے ان دونوں کا دل ڈوب گیا۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے اندازے سے گھر کی جانب بڑھ رہی تھی کہ انہیں پیچھے سے روشنی آتی دکھائی دی۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، آگے بڑھتی رہو، ارم نے کرن کے کان میں سرگوشی کی۔ کرن لاکھ شرارتی سہی، مگر سچ تو یہ تھا کہ اس وقت اس کی بھی سٹی گم ہو گئی تھی، اور روشنی ان کے ساتھ اس طرح چل رہی تھی گویا کوئی انہیں خاص طور پر رستہ دکھانا چاہتا ہے، مگر رستہ دکھانے والا سامنے نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں جلدی سے گھر میں داخل ہو کر لمبی سانسیں لینے لگی۔ کرن نے ارم کے کان میں سرگوشی کی، اماں کو کچھ مت بتانا، ورنہ کل شادی میں نہیں جانے دیں گی۔ ارم نے کہا، ہاں ہاں، اتنی بے وقوف تھوڑی ہوں کہ اماں کو بتا دوں گی۔ جب سے ابا کا انتقال ہوا تھا، اماں ان دونوں کے بارے میں بہت حساس ہو گئی تھی۔ دونوں کا اپنی جان سے بڑھ کر خیال رکھتی اور انہیں اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا کرتی تھی۔ پورا دن سلائی کرتی اور رات کو تھکن سے چور وجود لیے بستر پر لیٹی دونوں بیٹیوں کے اچھے رشتے کے لیے دعا کرتی۔ وہ دونوں بھی آج بہت تھک چکی تھی، اسی لیے بستر پر لیٹ کر جلدی سے سو گئی۔ اگلے دن دونوں مائیوں میں شامل ہونے کے لیے نکل گئی، لیکن آج وہ پختہ ارادہ کر چکی تھی کہ جلد ہی گھر واپس آ جائیں گی۔ ہنا کے کچھ رشتہ دار شہر سے آئے تھے۔ ان کا ایک لڑکا ارم کو مسلسل دیکھ رہا تھا۔ کرن نے اس کی جانب غور سے دیکھا تو لڑکا خاصا معقول اور خوبصورت لگا۔ وہ اس کے قریب گئی اور کہنے لگی، بھائی صاحب، یہ شہر نہیں بلکہ گاؤں ہے، اپنی نظروں کو ذرا سنبھال کر رکھیں، ورنہ بدنام ہونے میں وقت نہیں لگے گا۔ یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے پلٹی تو اظہر نے کہا، اور اگر تمہاری بہن کو بھی شہر لے جانا چاہوں تو؟ اس کے منہ سے اچانک ایسی بات سن کر کرن حیران رہ گئی اور کہنے لگی، گھر پر اماں ہیں، وہی جواب دے سکتی ہیں۔ وہ دونوں یہ سوچ کر کہ کہیں کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں، فوراً گھر کی جانب چل پڑیں۔ ہنا کی شادی ختم ہوئی اور اگلے ہی دن اس کی ماں آ کر اماں سے لڑنے لگی، تم نے اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت نہیں کی ہے۔ میرا پڑھا لکھا بھانجا شہر سے 16 جماعتاں پڑھ کر آیا ہے، ان لڑکیوں نے خدا جانے کیا چکر چلایا، اس نے تو ضد ہی پکڑ لی ہے کہ شادی کروں گا تو ہنا کی سہیلی ارم سے کروں گا، اور رشتہ پکا ہوگا تبھی شہر جانے کے لیے ٹکٹ کرائے گا۔ دیکھ نجمہ، میں نے پہلے ہی سوچ رکھا ہے، میں اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی اپنے بھانجے اظہر سے کرا کر اسے شہر بھیجوں گی۔ اگر تجھے اپنی اور اپنی بیٹیوں کی عزت پیاری ہے تو یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور چلی جا، ورنہ میں کل ہی چودھری کے گھر جا کر کہتی ہوں کہ تیری بیٹی کے کسی کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اماں نے کہا، بس کر دے زلیخا، مجھے کیا پڑی تیرے بھانجے کے چکر میں پڑوں، جیسی تو گھٹیا ہے ویسا ہی تیرا بھانجا ہوگا، اور اپنی ناپاک زبان سے میری معصوم بچی کا نام بھی مت لے، اس پر بہتان لگانا تو دور کی بات ہے۔ ارے سارا گاؤں جانتا ہے تو نے خود بھاگ کر شادی کی تھی، اب بڑی معصوم بننے کی اداکاری کرتی ہے۔ مجھے اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے، میری بچیاں اپنے مرحوم باپ کی عزت کو کبھی داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ اماں نے زلیخا کو کھری کھری سنا کر گھر سے نکال دیا، اور اس نے نہ جانے کیا کہانیاں بنا کر چودھری کو سنائی کہ اس نے راتوں رات اپنے بندے بھیج کر گھر خالی کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ یوں ان کے سر پر چودھری کے دیے ہوئے گھر کی جو چھت تھی وہ چھن گئی، اور ماں بیٹیاں اپنا مختصر سا سامان باندھے ایک نئی منزل کی تلاش میں نکل پڑیں۔ وہ دونوں چپ چاپ اماں کے پیچھے سامان پکڑے چل رہی تھی۔
جانتی تھیں کہ اس وقت اماں سخت غصے میں ہیں اور کچھ بھی کہنے کا مطلب ہے اماں کے غصے کو مزید ہوا دینا، سو دونوں خاموش تھیں۔ مگر کرن سے زیادہ دیر چپ نہ رہا گیا اور کہنے لگی، اماں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اماں نے خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، تیرے سسرال جا رہے ہیں۔ کتنا کہا تھا کہ اس کمزاد ہینا کی شادی میں مت جاؤ، مگر تم دونوں پر تو شادی کا اچھا کھانا کھانے کا بھوت سوار تھا۔ کھا لیا؟ کر لیے مزے؟ گھر سے بے گھر ہو گئے۔ اس کمبخت زلیخا کو تو خدا پوچھے، ایسا جھوٹ سچ چودھری کے کان میں انڈیلا کہ اس کانوں کے کچے انسان نے جلدی سے اپنا گھر خالی کروا لیا۔ ایک تمہارے بغیرت چچا ہیں جو تمہارے ابا کا وراثتی حق دبوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اماں نے ایک ساتھ سب کو رگڑا دیا تو ارم نے کرن کو چٹکی کاٹ کر مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ رات کے اندھیرے میں اماں نے ایک دروازے پر ڈرتے ہوئے دستک دی تھی۔ بہت دیر تک کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ لگتا ہے سب سو گئے ہوں گے، کرن کی زبان میں پھر کھجلی ہوئی۔ 25 سال پہلے اس گلی میں میرے اماں ابا کا کرائے کا گھر تھا۔ یہ گھر میری بچپن کی دوست سدرا کا ہے۔ اب تو 20 سال ہو گئے کہ اس سے ملاقات ہی نہ ہوئی۔ آج مجھے دیکھ کر پہچان لے تو اچھا ہے، ورنہ کہیں اور جانا پڑے گا۔ یہی قریب ہی میری ایک دوسری سہیلی رہتی ہے، وہاں چلے جائیں گے۔ اماں نے کہا تو اسی وقت دروازہ کھول کر ایک ادھیڑ عمر عورت نے باہر جھانکا۔ اماں نے کہا، سدرا، تو سدرا ہے نا؟ سدرا خالہ نے ایک عجیب سی نظر تینوں پر ڈالی اور پھر شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا، تو نجمہ؟ اماں نے کہا، ہاں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئیں تو اماں نے کہا، اے سدرا، تیرے اندر سے عجیب سے مہک آ رہی ہے، جیسے کافور۔ خالہ سدرا نے اماں کی طرف دیکھا اور ہنس کر بولی، مجھے بہت پسند ہے، اس لیے کبھی کبھار لگا لیتی ہوں۔ وہ تینوں کو اندر لے آئیں۔ ان کا گھر پرانی طرز پر بنا ہوا تھا۔ ڈبل سٹوری گھر تھا جو پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ گھر میں بہت اندھیرا ہے، اماں نے ٹوکا تو سدرا خالہ تھوڑی گھبرا سی گئی اور کہنے لگی، ہاں مجھے اندھیرے میں نیند آتی ہے۔ اور پھر جب لائٹ جلائی تو یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ پورا گھر مٹی میں اٹا پڑا تھا۔ دھول مٹی دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا گویا صدیوں سے یہاں کوئی آباد نہ ہو۔ صفائی نہیں کرتی؟ اماں نے ٹوک دیا تو خالہ سدرا نے کہا، صفائیاں بھی ہو جائیں گی، میں خود 10 سال بعد آج ہی یہاں آئی ہوں۔ جب سے میرا تیمور گھر سے گیا ہے میرا یہاں دل نہیں لگتا۔ خالہ سدرا نے اداس لہجے میں کہا تو اماں نے کہا، وہ کہاں رہتا ہے؟ خالہ نے کہا، کیا ساری باتیں آج ہی کرنی ہے؟ بچیوں تم ایک کمرہ صاف کر لو، میں تو یہیں سو جاؤں گی، تم ماں بیٹیاں ایک کمرے میں سو جانا۔ وہ دونوں کمرے کی صفائی کرنے کے لیے آئیں تو وہاں بہت سی پرانی کتابوں کا ڈھیر تھا۔ گھر تو بہت اچھا ہے، صبح کو پورے گھر کی صفائی کر کے رہنے کے قابل بنا لیں گے۔ کرن نے کہا تو ارم بولی، ہاں، اور اگر خالہ سدرا نے ہمیں زیادہ وقت یہاں نہ رکھا تو کہاں جائیں گے، یہ بھی سوچ لو۔ ارم نے منہ بنا کر کہا تو کرن بولی، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے خالہ سدرا بیچاری تنہائی کی ماری عورت لگتی ہے اور گھر میں ان کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں، اس لیے مجھے لگتا ہے ہمارا یہیں گزارا ہو جائے گا۔ وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی صفائی میں مصروف تھیں کہ اچانک کرن کی نظر دیوار پر لگے ایک نشان پر پڑی۔ یہ ہاتھ کا نشان تھا اور اسے دیکھ کر صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ کسی جن زادے کے ہاتھ کا نشان ہے۔ کرن نے اس نشان پر اپنا ہاتھ رکھا تو ارم نے کہا، پاگل مت بنو، ایسا نہ ہو کہ تم پر جنات عاشق ہو جائیں، پیچھے ہٹو۔ کرن ہنس کر بولی، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے جن زادے کے ہاتھ کے نشان پر ہاتھ رکھ کر آج سے میں اس کی بیوی۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ دیوار کے اندر سے ایک جنزادہ نمودار ہوا۔ وہ نشان جسے وہ جنزادے کے ہاتھ کا نشان سمجھ رہی تھی، وہ تو در حقیقت جنزادے کا ہاتھ ہی تھا جو دیوار میں نہ جانے کہاں چھپا بیٹھا تھا۔ اسے اپنے سامنے مسکراتا دیکھ کر ارم اور کرن کا سانس ہی رک گیا۔ مجھے یہ رشتہ منظور ہے، جنزادے نے کرن کی طرف دیکھ کر کہا تو ارم بولی، نہ نہ بھائی صاحب، ہم دونوں تو مذاق کر رہی تھیں۔ کرن بھی سر ہلا کر ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ جنزادہ شاید انہیں مزید خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، تبھی تو کچھ دیر میں ہی غائب ہو گیا۔ ساتھ ہی ان دونوں کی آنکھوں سے نیند غائب ہو چکی تھی اور ڈر کے مارے وہ بھول ہی گئیں کہ وہ کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ دونوں ایک کونے میں ایک دوسرے سے لپٹ کر بیٹھی صبح کا انتظار کرنے لگیں۔ اگلے 2 دن تک کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا تھا جس پر حیرت ہوتی، مگر خالہ سدرا کا عجیب انداز دیکھ کر وہ دونوں بہنیں الجھن کا شکار ہو جاتی۔
کیونکہ خالہ سدرا عجیب و غریب طبیعت کی مالک تھیں۔ ان 2 دنوں میں ارم اور کرن نے سدرا کو کچھ کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور وہ نہ جانے کیسا کھانا بنا رہی تھی جسے کھانے کے بعد وہ تینوں ماں بیٹیاں گہری نیند میں ڈوب جایا کرتی تھیں۔ ارم نے کئی بار اماں سے ذکر کیا تو اماں نے کہا، ہاں تو ٹھیک کہتی ہے، سدرا نہ جانے کیسا کھانا بناتی ہے، ایک تو بڑا لذیذ ہوتا ہے اور اسے کھانے کے بعد بڑی پرسکون نیند آتی ہے۔ ایک روز رات کے وقت کرن کہنے لگی، ارم مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے کھلی ہوا میں سانس لینا ہے۔ ارم نے اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں آہستگی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگیں۔ آخری سیڑھی پر تھیں کہ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے قدموں تلے زمین سرک گئی، کیونکہ خالہ سدرا چھت پر بیٹھی بڑی بڑی ہڈیاں چوس رہی تھی۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ آدم خور ہے، اور وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک بدروح ہے۔ کرن اور ارم جو بے جان ٹانگوں کے ساتھ کھڑی تھیں، ایک پل کو تو انہیں بالکل سمجھ نہ آیا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ سدرا بڑی رغبت سے ہڈیوں سے انصاف کر رہی تھی۔ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ کرن اور ارم نے اسے دیکھ لیا ہے۔ 3 شکار تیار ہیں، سب کو بھون ڈالوں گی۔ سدرا نے بڑی سی ڈکار لی اور ہنستے ہوئے بولی تو ان دونوں کا دل سہم گیا، اور اسی وقت سدرا کی نظر ان دونوں پر پڑی تو ہنستے ہوئے بولی، 3 مرغیاں رکھی ہیں، سب کو بھون کر کھاؤں گی اور تم لوگوں کو بھی ضرور کھلاؤں گی۔ لڑکیوں آ جاؤ، تم بھی بکرے کی تازہ ہڈیاں کھا لو آ کر۔ کرن نے کہا، نہیں خالہ، ہمیں بھوک نہیں ہے، تمہاری مرغیاں ہمیں کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ سدرا بولی، کم بخت مرغیاں بڑا گند کرتی ہیں، اس لیے میں نے ایک سہیلی کے گھر رکھوا دی ہیں، جب کھانی ہوگی تو لے آؤں گی، مگر تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو شاباش، جا کر سو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ہماری باتوں سے تمہاری ماں کی نیند خراب ہو جائے۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں آ گئیں تو ارم بولی، ہم ایسے ہی خالہ سدرا کو دیکھ کر ڈر گئے، بیچاری گوشت کھا رہی تھی۔ کرن نے کہا، نہیں، کچھ تو گڑبڑ ہے، خود سوچو کہ اگر وہ اپنے لیے گوشت پکاتیں تو ضرور ہمیں معلوم ہو جاتا، اور وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلی، پھر ان کے پاس تازہ گوشت کہاں سے آ گیا؟ ارم بولی، اف، تم تو بال کی کھال نکال رہی ہو، ہمیں کیا، بھلا کہیں سے بھی آیا ہو، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، چپ کر کے سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ وہ دونوں سونے کے لیے لیٹ گئیں، مگر کرن کی آنکھوں سے نیند کافی دور تھی۔ اس بات کا تو انہیں پورا اندازہ تھا کہ یہ گھر آصف زدہ تھا، تبھی تو یہاں جن زیادہ دکھائی دیا تھا، مگر سدرا خالہ کی پراسرار شخصیت نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھی۔ کرن کافی دیر تک کروٹیں بدلتی رہی، مگر نیند تھی کہ اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے عجیب سی کھڑکھڑاہٹ کا احساس ہوا۔ وہ آخر کار اٹھ کر باہر کی جانب بھاگی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ خالہ سدرا اماں کے اوپر جھکی ہوئی تھی، اور اماں بڑے عجیب سے انداز میں سانس لے رہی تھی۔ خالہ، خالہ کیا کر رہی ہو؟ کرن نے چیخ کر کہا تو اسی وقت سدرا نے خونخوار نظروں سے کرن کی جانب دیکھا اور بولی، اے لڑکی، تو سوئی نہیں؟ سدرا کی آواز بے حد بھاری ہو رہی تھی، وہ عجیب مردانہ سی آواز میں بات کر رہی تھی۔ کرن کا شک یقین میں بدل گیا کہ سدرا کا شمار انسانوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ اسے اماں نے بچپن میں ہی سکھا دیا تھا کہ غیر انسانی مخلوق سے ڈرنے کے بجائے ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، ورنہ یہ مخلوق انسان کو کسی لائق نہیں چھوڑتی۔ سو اس وقت بھی کرن نے حوصلہ نہ ہارا اور جو کچھ یاد تھا پڑھ کر سدرا پر دم کرنے لگی۔ سدرا کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہو گئے اور وہ کہنے لگی، اے نمک حرام لڑکی، تو بڑی تیز ہے، تو نے میری حقیقت جان ہی لی، اب میں سب سے پہلے تیری ہی جان لوں گی۔ وہ غرا رہی تھی، مگر کرن نے اس کی کسی بات کا یقین نہ کیا اور اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ کچھ دیر بعد سدرا لنگڑاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر بھاگ گئی۔ تب کرن نے بھاگ کر اماں کی طرف دیکھا تو اماں اب گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ دوڑ کر گئی اور ارم کو جگایا، مگر وہ نہ جاگی، ایسا لگتا تھا جیسے نیند کی دوا کھا کر سوئی ہے۔ اگلی صبح پورے گھر میں روشنی پھیلی تو کرن پانی پر دم کر کے ہر طرف چھڑکنے لگی۔ سدرا چھت سے نیچے نہ آ سکی۔ کرن جلد از جلد اس گھر سے نکلنا چاہتی تھی، مگر دروازہ نہیں مل رہا تھا۔ بیرونی دروازہ جس سے وہ تینوں ماں بیٹیاں گھر کے اندر داخل ہوئی تھیں وہ اب نہیں مل رہا تھا۔ کرن کبھی کبھار رو پڑتی، فکر اور پریشانی کی وجہ سے اس کی بھوک پیاس مٹ چکی تھی، مگر زندہ رہنے کے لیے کچھ کھانا بھی ضروری تھا، کیونکہ اسے اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ اگر وہ بھی اماں اور ارم کی طرح گہری نیند سو جاتی تو شاید وہ تینوں ہی سدرا کی خوراک بن جاتی، اور کسی کو علم بھی نہ ہوتا کہ اس آصف زدہ گھر میں ان تینوں ماں بیٹی پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈنے لگی،
مگر یہاں کچھ موجود نہ تھا۔ اس نے اپنے سامان میں دیکھا تو اسے ارم کے کپڑوں کے بیچ کچھ خشک پھل رکھے مل گئے جسے ارم بڑے شوق سے کھا رہی تھی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھل کھا کر پانی پیا اور گزارا کیا۔ کچھ دیر پڑھائی کرنے لگی اور پھر ارم کے اوپر دم کر کے اسے جگایا تو وہ اٹھ گئی۔ اس نے ارم کو پوری کہانی سنائی۔ ارم کو یقین ہی نہ آیا، وہ جو اتنی لاؤبالی اور بے فکر سی دکھائی دیتی تھی، اس نے مشکل وقت کا ایسے ڈٹ کر مقابلہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو گلے لگا لیا اور اب ان دونوں نے مل کر یہاں سے نکلنے کے لیے کوششیں کرنی تھی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں جن ذات کی مدد لینی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہی ہمیں باہر نکلنے کا دروازہ بتا دے۔ ارم نے کہا تو کرن بولی، اور اگر وہ بھی ہماری جان کا دشمن بن گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس کی بات سن کر ارم بھی سوچ میں پڑ گئی۔ اماں کو سوئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے اور وہ دونوں بے حد پریشان تھیں اور مسلسل پڑھائی کرتی رہیں، جس سے یہ فائدہ ہوا کہ سدرا نے دوبارہ نیچے کا رخ نہ کیا۔ اگر وہ چھت پر کھڑی نیچے دیکھتی تو اس کے منہ سے بہتا سرخ لہو نیچے ٹپک پڑتا اور کرن کا دل تو بچوں کی طرح سہم جاتا۔ مجھے لگتا ہے یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش میں ہی ہم دونوں بہنیں جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی اور وہ سدرا آدم خور جیت جائے گی، اور اماں۔ اس سے مزید کچھ نہ بولا گیا اور وہ دونوں گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ ہمیں ایسے ہمت نہیں ہارنی ہے، اچھے اور برے حالات زندگی کا حصہ ہیں اور وقت سدا ایک سا نہیں رہتا۔ ارم نے اپنے اور کرن کے آنسو صاف کیے اور وہ دونوں اپنے دل میں ایک نیا جذبہ بیدار کر کے نئے سرے سے سدرا سے بدلہ لینے کے لیے خود کو مضبوط کرنے لگیں۔ ان دونوں نے پانی پر دم کیا اور سیڑھیوں پر چھڑکاؤ کرتے ہوئے چھت پر جانے لگیں۔ سدرا انہیں دیکھ کر عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگی۔ اے لڑکیو، تم یہاں کیوں آ رہی ہو؟ میری جان لینا چاہتی ہو؟ خدا کے لیے مجھے پریشان مت کرو، چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ منت سماجت کرنے لگی۔ کرن نے کہا، اگر تم ہمیں یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں بتاؤ گی تو یہ پانی تمہارے سر پر انڈیل دوں گی۔ سدرا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، راستہ تو میں خود بھول گئی ہوں۔ جب سدرا جادو سیکھ رہی تھی تب سے یہیں قید ہوں۔ وہ مر گئی مگر مجھے اس گھر میں قید کر کے چلی گئی۔ ہائے میری بدقسمتی۔ وہ رونے لگی تو کرن نے کہا، سدرا خالہ کا انتقال ہو گیا ہے؟ اسے یہ جان کر شدید حیرت ہو رہی تھی۔ سدرا کے روپ میں موجود بدرو نے کہا، ہاں، اور میں ایک ہندو جنزادی کی روح ہوں جو سدرا کی قید میں تھی۔ شوہر کی موت اور بیٹے کے بیرون ملک جانے کے بعد اس نے جادو سیکھنا چاہا اور سیکھ کر مجھے قید کر لیا، مگر مرنے سے پہلے مجھے آزاد نہ کیا۔ میں 12 سال سے اسی طرح اس گھر میں بھٹک رہی ہوں۔ میری چیخو پکار آس پاس کے لوگ سنتے ہیں مگر مجھے آزادی دلانے کے لیے کوئی آتا ہی نہیں۔ میں یہاں رہ کر تنگ آ گئی ہوں۔ 12 سال کم تو نہیں ہوتے۔ جس روز اس گھر پر کوئی انسان دستک دے گا تو تمہیں بھی باہر نکلنے کا راستہ معلوم ہو جائے گا، جس طرح میں نے اس رات دروازہ کھول دیا تھا جب تم لوگ آئی تھیں۔ ارم نے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولی، میرا نام لکشمی ہے، میں وادی جن کی رہنے والی ہوں۔ سدرا وہاں سیر کرنے کے لیے گئی اور مجھے قید کر کے یہاں لے آئی۔ اسی وقت نیچے سے اماں کی آواز سنائی دی، ارم، اے کرن، کہاں ہو تم دونوں؟ وہ دونوں دوڑ کر نیچے گئیں اور اماں کو جاگتا پا کر دونوں کی جان میں جان آئی۔ شکر ہے اماں اٹھ گئیں، دونوں نے ایک ساتھ آوازیں بلند کہا تو اماں نے بڑی حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور بولی، لو، اگر میں اٹھ گئی تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ سدرا کہاں ہے؟ اس نے ابھی تک ناشتہ تیار نہیں کیا؟ لکشمی ہنستے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، ناشتہ ابھی 2 منٹ میں تیار کر دوں گی، نجمہ تو اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان دونوں کو منع کر دیا کہ اماں کو کچھ نہ بتایا جائے۔ اس وقت انہیں لکشمی بے حد مظلوم جنزادی دکھائی دے رہی تھی، سو وہ دونوں خاموش رہیں اور ان کا رویہ لکشمی کے ساتھ بہت زیادہ دوستانہ ہو گیا۔ رات کو دونوں گہری نیند سوئیں۔ اماں اور لکشمی دوسرے کمرے میں سو رہی تھیں۔ ہم دونوں بہت جلد یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کر لیں گی، میرا تو اب یہاں دم گھٹتا ہے۔ صبح بیدار ہونے کے بعد ارم نے کہا تو کرن بولی، تم ٹھیک کہتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور چھت پر چلی آئی۔ صبح کا تازگی بھرا منظر ماحول کو بہت خوبصورت بنا رہا تھا۔ تازہ ہوا مزاج پر بڑا خوشگوار تاثر پیدا کر رہی تھی۔ کرن دونوں ہاتھ پھیلائے گول گھومنے لگی اور اسے احساس ہی نہ ہوا کہ کب اس کے دل کی بات زبان تک آئی اور وہ بولی، اے جنزاد،
تمہارے ہاتھ کا لمس اب تک میرے ہاتھ سے گیا نہیں، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میری محبت ایک روز ہم دونوں کو ملا دے گی۔ زندگی اتنی عجیب ہے کہ اب تو دل چاہتا ہے کہ کسی جن ذات کا ہاتھ تھام کر باقی زندگی نیک جنات کے ساتھ گزاروں۔ اسی وقت اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب دھیرے سے کھینچا ہو۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ جن ذات کے سینے سے لگی تھی۔ تم نے میرا چین چرا لیا ہے، تمہیں دیکھ کر ہوش کھو بیٹھا ہوں، جن ذات نے کہا تو کرن حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مجھے یہاں سے نکلنے میں کچھ مدد کر سکتے ہو؟ کرن نے کہا تو جن ذات، جس کی رنگت سرخ و سفید تھی اور اس کی مسکراتی نگاہیں کرن کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، ایک دم اس کے چہرے پر سنجیدگی پھیل گئی، اور پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، میں تمہیں یہاں سے باہر لے جانے کے لیے تیار ہوں، مگر… کرن جلدی سے بولی، مگر کیا؟ دیکھو، اس وقت لکشمی سے جان چھڑانے کے لیے میں تمہاری ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کرن نے کہا تو جن ذات بولا، مجھ سے شادی کرو گی؟ کرن منہ پر ہاتھ رکھے حیرت سے بولی، اور اگر انکار کر دوں تو؟ جن ذات بولا، اگر انکار کرو تو تمہاری مرضی، مگر پھر میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، سوچ لو۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم غائب ہو گیا، اور کرن حیرت سے ادھر ادھر دیکھ کر بولی، اگر شادی کے بعد اسی طرح گم ہو گئے تو میں تمہیں کہاں ڈھونڈتی پھروں گی؟ اسی وقت ارم اوپر آئی اور بولی، تم کہاں گم ہو؟ میں تمہیں ہر جگہ تلاش کر رہی ہوں۔ کرن نے ساری بات ارم کو بتائی تو وہ بولی، مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت بری طرح پھنس چکے ہیں، ایک طرف کنواں ہے تو دوسری طرف کھائی۔ ارم نے مایوسی سے کہا تو کرن نے اس کی بات سے اتفاق کیا، اور پھر دونوں نے ایک ایسا پلان بنایا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ دونوں سرگوشیوں میں کافی دیر تک باتیں کرتی رہیں، پھر ارم بولی، تم جنات کے ساتھ جا کر ہمیں بھول تو نہیں جاؤ گی؟ کرن نے کہا، تم نے مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے یا مجھے رلانا چاہتی ہو؟ بھلا تم میری جان ہو، تمہیں میں کیوں بھلاؤں گی؟ یہ شادی تو بس اس قید سے جان چھڑوانے کے لیے کروں گی۔ اگر شادی نہ کی تو ایک روز ہم تینوں لکشمی کا لقمہ نہ بن جائیں۔ ارم نے پوچھا، کیا تم جن ذات سے محبت کرتی ہو؟ کرن نے سر جھکا لیا اور بولی، سچ تو یہی ہے کہ وہ مجھے اپنی ذات کا حصہ معلوم ہوتا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس کے بغیر مر جاؤں گی، مگر مجھے انسانوں اور جنات کے درمیان فرق کا بخوبی اندازہ ہے۔ میں اس کے ساتھ ساری عمر نہیں گزار سکتی۔ مجھے ہاجرہ کا انجام اچھی طرح یاد ہے۔ ارم نے کہا، کون ہاجرہ؟ کرن بولی، گاؤں میں ہمارے ساتھ رمشا پڑھتی تھی، جس نے اپنی بڑی بہن کی کہانی سنائی تھی۔ وہ جنات کی دوست تھی، ایک دن جنات کے ساتھ گئی اور پھر کبھی واپس نہ آئی۔ ارم کا دل دہل گیا اور وہ بولی، خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو، میں تمہیں کھونے سے ڈرتی ہوں، تمہارے سوا میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، تم جان ہو میری۔ اس نے کرن کو گلے لگا لیا اور دونوں بے آواز رونے لگیں۔ اسی وقت لکشمی نے آواز دی اور انہیں گرم چائے پیش کی، تو دونوں نے اماں اور لکشمی، جو بظاہر خالہ سدرا کا روپ دھارے بیٹھی تھی، ان کے ساتھ چائے پی۔ رات کو اماں کے سو جانے کے بعد وہ دونوں چھت پر آ کر جنزادے کا انتظار کرنے لگیں، مگر وہ نہ آیا۔ 2 گھنٹے تک وہ دونوں اس کی راہ تکتی رہیں، مگر ایسا لگتا تھا کہ وہ ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ کرن نے اسے پکارا مگر وہ پھر بھی نہ آیا، تو وہ مایوس ہو کر نیچے اپنے کمرے میں چلی آئیں۔ مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، کرن نے کہا تو ارم بولی، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نے ہماری ساری باتیں سن لی ہیں۔ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ تم اس سے صرف اس لیے شادی کر رہی ہو تاکہ وہ ہمیں یہاں سے باہر نکال دے، اور پھر تم اسے چھوڑ دو گی۔ کرن نے کہا، ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اسے معلوم ہو گیا تو ہو جائے، میں کسی سے نہیں ڈرتی ہوں۔ کرن نے منہ بنا کر کہا تو ارم خاموش ہو گئی۔ اس روز کرن جلدی سو گئی اور ارم کا ذہن مختلف سوچوں میں ڈوبا رہا، مگر وہ سونے کی کوشش کرتی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد کرن گہری نیند سے اچانک اٹھی اور یہ کہتی ہوئی چھت کی جانب بھاگی کہ وہ مجھے بلا رہا ہے۔ ارم چپ چاپ بیٹھی رہی۔ کچھ دیر تک کرن واپس نہ آئی تو وہ بھی چھت پر چلی گئی۔ وہاں جنزاد اور کرن ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ایک دوسرے کے بے حد قریب کھڑے تھے۔ کرن نے ارم کو دیکھ کر کہا، ہم دونوں شادی کا فیصلہ کر چکے ہیں، جلد ہی ہماری شادی ہے، اور یہ دوا کل کھانے میں ملانے سے لکشمی اس گھر سے غائب ہو جائے گی۔ ہماری آزادی کے دن اب دور نہیں ہے۔ کرن خوشی کے مارے چہک رہی تھی۔ ارم بھی خوش تھی کہ اب وہ نہ صرف اپنی پڑھائی مکمل کر سکے گی
بلکہ اماں کو یہاں آ کر بھولنے اور کھوئے رہنے کی عادت ہو گئی تھی، اب وہ ان کا بھی علاج کروا دے گی۔ اس نے سنا تھا کہ شہر میں کمانے کے بہت ذرائع ہوتے ہیں۔ وہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنا چاہتی تھی۔ کتنے خواب تھے جو یہاں سے نکل کر ہی تعبیر پانے کی حسرت میں آنکھوں میں سجے ہوئے تھے، جن کی تعبیر پانی تھی۔ لکشمی کے ساتھ رہ کر اماں کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں رہی تھی۔ اگلے دن ارم نے بتایا کہ آج کرن کی شادی ہے۔ یہ سن کر اماں نے کوئی جواب ہی نہ دیا۔ ارم نے کھانے میں دوا ملائی اور بڑے پیار سے لکشمی کو بھی آج اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ کچھ دیر بعد اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی اور وہ چھت پر جا کر دھواں بن کر فضا میں تحلیل ہو گئی۔ ارم یہ سوچ کر خوش تھی کہ آج اس گھر کا دروازہ ان پر ظاہر ہونے والا تھا۔ کرن دلہن بننے کے لیے سنگھار کر رہی تھی۔ اسے جن ذات کا انتظار تھا۔ وہ دلہن بن کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارم نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی نظر اتارنے کا جی چاہا۔ وہ تیار ہو کر اماں کے پاس آئی اور ارم نے اماں سے کہا، اماں، کرن دلہن بن گئی ہے، آج اس کی شادی ہے، اسے دعا نہیں دو گی؟ اماں نے خالی نظروں سے دیکھ کر کہا، کون کرن؟ اور تو کہاں سے آئی ہے؟ اماں کی ایسی حالت دیکھ کر ارم کا دل دکھا اور کرن کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارم نے بہن کو دکھی دیکھا تو بولی، پریشان مت ہو، دروازہ ملے گا تو اماں کا علاج بھی کروا لوں گی۔ کرن بولی، تم اماں کا بہت خیال رکھنا۔ ارم نے کہا، میرا تم سے وعدہ ہے، میں اماں کا بہت خیال رکھوں گی، تم پریشان مت ہونا، اور میں نہیں چاہتی کہ تم اس گھر سے دکھی ہو کر نکلو۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت دیر تک روتی رہیں۔ کرن نے وعدہ کیا کہ وہ بہت جلدی واپس آ جائے گی۔ اس نے ارم کو جلد از جلد اماں کا علاج کروانے کی سخت تاکید کی۔ پھر وہ دونوں چھت پر چلی آئیں۔ کچھ دیر بعد جنات کی بارات اتری تو ارم اور کرن نے مسکرا کر سب کا استقبال کیا۔ جن زادہ دلہا بنا بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا اور اس کی شوخ نگاہیں دلہن بنی کرن پر جمی تھیں۔ کچھ دیر بعد نکاح ہوا اور کرن، جس نے ایک روز مذاق میں جنزادے کی بیوی بننے کی خواہش ظاہر کی تھی، آج سچ میں جنزادے کی بیوی بن گئی۔ جنات نے چھت پر بھنگڑے ڈالے اور اس سے پہلے کہ کرن رخصت ہوتی، ارم کو دستک کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا، میں معذرت چاہتی ہوں، شاید اماں جاگ گئی ہیں اور مجھے بلا رہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ نیچے کی طرف بھاگی، مگر ان کے پاس آئی تو اماں کو بے خبر سوتے ہوئے پایا۔ بیرونی دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ آخر کار اس گھر کے دروازے پر بھی کسی انسان نے دستک دے ہی دی۔ اب میں کرن سے کہوں گی کہ ابھی اور اسی وقت جنزادے کو چھوڑ دو اور ہمارے پاس ہی رک جاؤ، بھلا اس کا اب جنات کی دنیا میں جانے کا کیا جواز بنتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ دروازے کے پاس آئی اور دروازہ کھولا تو سامنے سدرا خالہ کا بیٹا تیمور اپنا سامان لے کر کھڑا تھا۔ میں تیمور ہوں، یہ میرا گھر ہے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیوں موجود ہیں؟ اس نے سوال کیا تو ارم ہڑبڑا سی گئی اور پھر ذرا سنبھل کر بولی، میرا نام ارم ہے اور میں نجمہ کی بیٹی ہوں۔ سدرا خالہ نے اماں کا ذکر کیا ہوگا کبھی۔ پہلے ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے، مگر وہاں ہمارا اپنا گھر نہیں تھا اور چودھری نے اپنا گھر خالی کروایا تو ہمیں اور کوئی ٹھکانہ ہی نہ ملا۔ میں معافی چاہتی ہوں، بلا اجازت آپ کے گھر میں رہتے رہے۔ اصل میں آپ سے رابطہ بھی نہیں تھا نا، تو بتا نہیں سکے۔ یہ سن کر تیمور بولا، بس بس، صفائی پیش نہ کریں، مجھے آپ کے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ مجھے تو خوشی ہوئی ہے، اماں نہ سہی ان کی دوست ہی سہی، کسی نے تو مجھے یہاں ویلکم کیا ہی ہے۔ خالہ سو رہی ہیں کیا؟ تیمور نے پوچھا تو ارم نے اسے اماں کی بگڑی ہوئی ذہنی حالت کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے جان بوجھ کر لکشمی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ اور کرن اسے اپنی زندگی سے نکال چکی تھی۔ ارم نے تیمور کو پانی پلایا اور پھر ضروری کام کا بہانہ بنا کر چھت پر چلی آئی۔ وہ جلد از جلد کرن کو جنزادے کے ساتھ جانے سے منع کرنا چاہتی تھی، لیکن اوپر آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کرن جنات کے ساتھ جا چکی تھی۔ اچانک ارم کا دل سناٹوں کی زد میں آ گیا۔ بچپن سے آج تک وہ دونوں بہنیں ساتھ رہی تھی، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ تھا کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئی ہوں۔ اب اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ساری دنیا ویران ہو گئی ہے۔ کرن کے جانے کا سوچ کر ارم کا دل ڈوب رہا تھا۔ تیمور ایک خوبصورت اور سمجھدار نوجوان تھا۔ ارم کو اس سے بہت اپنائیت محسوس ہوئی کیونکہ وہ خاصا دوستانہ مزاج رکھتا تھا اور ارم نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا کہ ارم چائے کا کپ لے کر کمرے میں داخل ہوئی اور اسے کہنے لگی، تیمور، میں اب کچھ کرنا چاہتی ہوں،
میں چاہتی ہوں کہ آپ نے ہمارا بہت ساتھ دیا، اگر یہ گھر نہ ہوتا تو نہ جانے اس وقت ہم کہاں زندگی گزار رہے ہوتے۔ دراصل میں نوکری کرنا چاہتی ہوں تاکہ اپنی اماں کا بہترین علاج کروا سکوں اور کرن سے کیا ہوا اپنا وعدہ بھی نبھا سکوں۔ تیمور نے حیران ہو کر پوچھا، کرن کون ہے؟ تم نے پہلے تو اس کا ذکر نہیں کیا، اور تم نے بھلا اس سے وعدہ کیوں کیا تھا؟ اپنی بہن کے نام پر ارم کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ گرا اور وہ کہنے لگی، کرن میری بہن ہے اور وہ اس وقت جنات کے دیس جا چکی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تیمور کو شروع سے آخر تک ساری کہانی سنا دی۔ تیمور سانس رو کے پوری کہانی سن رہا تھا۔ ساری کہانی سننے کے بعد کہنے لگا، تم دونوں بہنیں بہت بہادر ہو۔ جن حالات کا مقابلہ تم دونوں بہنوں نے مل کر کیا ہے، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسے حالات میں زندہ رہ پاؤں گا۔ بہت دل چاہتا تھا کہ دیار غیر میں سب کچھ چھوڑ کر گھر واپس آ جاؤں، مگر اماں کی موت کے بعد دل ہی نہ چاہا کہ اس گھر میں واپس آؤں جہاں اب صرف میری ماں کی یادیں ہیں۔ کانٹریکٹ ختم ہوا تو واپس آنا پڑا۔ تم لوگوں کو یہاں دیکھ کر دلی خوشی ہوئی ہے کہ یہاں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ تم اور خالہ یہاں موجود ہو، جس کی وجہ سے مجھے تنہائی محسوس نہ ہوگی۔ ارم کہنے لگی، اماں اور ابا نے ہمیں پہلے نازک آبگینے کی طرح رکھا تھا، لیکن جب مشکل وقت آیا تو ہمیں مضبوط چٹان بننا پڑا۔ مگر میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہم دونوں بہنوں نے کوئی غلط راہ اختیار نہیں کی، بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے نہ صرف لکشمی کو مار بھگایا، بلکہ کرن نے جن زادے سے شادی کر کے اس بند گھر میں دروازہ بھی ڈھونڈ نکالا۔ میں اب چاہتی ہوں کہ ہم جلد از جلد اماں کا علاج کروائیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ تیمور کہنے لگا، تم بے فکر رہو، میں ایک اچھے ڈاکٹر سے بات کر چکا ہوں، جلدی اماں کے ٹیسٹ کروائیں گے تاکہ وہ پہلے کی طرح صحت یاب ہو جائیں۔ تیمور نے کہا تو ارم نے دل ہی دل میں اس کو دعائیں دیں جو اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ مگر زندگی کے امتحان شاید کبھی ختم نہیں ہوتے، اور یہ مصائب ہی ہوتے ہیں جو کبھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ تبھی تو اگلے دن صبح کے وقت ارم جلدی بیدار ہو گئی تاکہ جلد از جلد اماں کو ہسپتال لے کر جایا جا سکے۔ اس نے اماں کو بہت آوازیں دیں، لیکن اماں نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ کافی دیر نیند میں ڈوبی رہی۔ لکشمی گھر سے چلی گئی، مگر میری اماں کی نیند اب بھی بڑی گہری ہے، ایک بار سو جائیں تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ارم چائے کا کپ لبوں سے لگا کر ہنستے ہوئے بولی تو تیمور نے نہ جانے کیا سوچا اور اماں کے قریب جا کر ان کی سانس دیکھی تو وہ تو بالکل ساکت لیٹی تھی۔ ارم، اماں تو اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ تیمور نے کہا تو ارم کو ایسا لگا جیسے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ شروع سے وہ اپنا ہر دکھ اور سکھ کرن کے ساتھ بانٹتی آئی تھی، مگر اب اتنا بڑا دکھ دامن گیر تھا تو وہ کرن کے گلے لگ کر رو نہیں سکتی تھی، جو نہ جانے کسی دیس جا چکی تھی۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، جیسے اماں کی موت کو 2 سال بیتے، اور اس دوران تیمور اور ارم کو احساس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، سو انہوں نے شادی کر لی تھی۔ اب ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے، مگر ارم دروازے کی ہر دستک پر کرن کا انتظار کرتی تھی۔ کرن سے ملنے کی خواہش پورا ہونے کے لیے وہ دن گنتی، مگر ایسا لگتا تھا کہ کرن شادی کے بعد کسی مصیبت میں گرفتار ہو چکی ہے، تبھی تو اس نے پلٹ کر بہن کی خبر نہ لی تھی۔ ارم اور تیمور کے 3 بچے تھے۔ ارم اپنے بچوں سے کرن کی باتیں کرتی نہ تھکتی تھی، انہیں ہر رات پرانے قصے سناتی اور خوش ہوتی۔ ایک روز تیمور ایک کتاب لے کر آیا جس کے اندر کچھ عملیات لکھے ہوئے تھے۔ ارم نے کچھ عملیات نوٹ کیے۔ وہ ہر رات قبرستان میں جا کر عملیات کرتی تاکہ کرن واپس آ جائے، مگر وہ واپس تو نہ آئی۔ لیکن ارم ہر رات خواب میں دیکھتی کہ کرن رو رہی ہے اور روتے ہوئے ایک گھر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ گھر بے حد خوبصورت ہوتا ہے۔ ارم اس گھر کو بڑی تعریف بھری نظروں سے دیکھ کر کرن سے پوچھتی ہے، یہ تو نے کب بنوایا ہے؟ کرن کہتی ہے، تمہارے گھر سے جاتے ہی بنوا لیا تھا، کیسا ہے؟ اس سے پہلے کہ ارم کوئی جواب دیتی، خوبصورت گھر زمین بوس ہو جاتا ہے۔ کرن بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی اور کہتی ہے، تم نے میرا گھر توڑ دیا ہے۔ ارم حیران نظروں سے گھر کو دیکھ کر کہتی ہے، میں اس سے دور کھڑی ہوں، میں نے تو نظر اٹھا کر تمہارے گھر کی طرف دیکھا تک نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ کرن کچھ کہتی، ارم کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ 3 دن تک مسلسل ایک خواب دیکھ کر ارم تھک چکی تھی۔ آج اس کے قبرستان والے عمل کا آخری دن تھا اور آج ہی اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اب کرن نہ ملی تو وہ مزید خود کو ہلکان نہیں کرے گی، بلکہ حالات کو اسی طرح قبول کر لے گی۔
شاید قسمت میں ان دونوں کا ملن نہیں لکھا، اور قسمت سے تو کسی طور مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، مگر ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کے اوسان خطا کر دیے۔ اس روز وہ معمول کے مطابق گھر کے کام کرنے کے بعد ملازمہ سے صفائی کروانے لگی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھی ہی تھی کہ فون کی بیل بجی۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف کی بات سن کر اس کا اپنے قدموں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ اسی وقت ملازمہ کمرے میں آئی تو اس نے پوچھا، کیا ہوا بی بی جی، سب خیر تو ہے نا؟ ارم روتے ہوئے بولی، تیمور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ ملازمہ بولی، خدا خیر کرے، آپ جلدی سے چلی جائیں، بچوں کو میں دیکھ لوں گی، بلکہ جب تک آپ نہیں آ جاتی میں یہیں رک جاتی ہوں۔ ارم نے خود پر قابو پایا اور بولی، ہاں میں جا رہی ہوں۔ وہ گھر سے نکلی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر ہسپتال روانہ ہو گئی۔ پورا راستہ وہ اپنے شوہر کی صحت یابی کے لیے دعا کرتی رہی تھی۔ اماں اور کرن کے جانے کے بعد ایک وہی تو تھا جس نے اپنی جان سے بڑھ کر اس کا خیال رکھا تھا۔ اس بھری پوری دنیا میں وہ شوہر کے بغیر خود کو بے حد اکیلا محسوس کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ سارے خوبصورت لمحات تازہ ہو گئے جو اس نے تیمور کے ساتھ گزارے تھے۔ ہسپتال پہنچی تو ریسیپشن سے تیمور کے بارے میں پوچھ کر جیسے ہی وہ وارڈ میں گئی، تیمور کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن معمول پر آئی۔ کیا ہوا تھا آپ کو؟ پہلے ہی میرا دل کرن کے لیے پریشان ہے، اوپر سے آپ اپنا خیال نہیں رکھتے۔ وہ تیمور سے لپٹ کر بولی تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ ایک کونے میں ایک لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی تھی۔ ارم نے اپنی پریشانی میں ان پر توجہ دینا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ جب اچانک نظر پڑی تو ارم کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا، کیونکہ وہ کرن تھی جس کی تلاش میں وہ کئی سال سے بے حال تھی۔ کرن؟ تم کرن ہو نا؟ ارم نے کہا تو وہ لڑکی مسکرا دی اور بولی، نہیں نہیں، میرا نام شگفتہ ہے، ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ارم بولی، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہیں اچھی طرح پہچانتی ہوں، تم میری بہن کرن ہی ہو، اب ایسا ظاہر کیوں کر رہی ہو کہ تم کوئی اور ہو؟ دیکھو کرن، آج میں تمہیں ایسے جانے نہیں دوں گی، تمہیں تمہارا ایک ایک وعدہ یاد دلاؤں گی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ہو، آخر ہم دونوں ایک دوسرے کی اکلوتی بہن ہیں، ماں کے پیٹ سے جوانی تک ساتھ رہی ہیں، کیا تم اتنی آسانی سے یہ رشتہ توڑ سکتی ہو؟ یہ بات سن کر سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر وہ بولی، مجھے اب چلنا ہوگا، خدا حافظ۔ تیمور نے ارم کو پکارا اور بولا، اگر وہ واقعی تمہاری بہن ہے اور تمہیں پہچاننے سے انکاری ہے تو تم اسے اپنے دل سے نکال دو، اب بس یہی حل بچا ہے۔ ارم کو کرن کے رویے کی وجہ سے بہت دکھ پہنچا تھا۔ وہ خاموش رہی، مگر گھر آنے کے بعد بھی کرن اس کے دل و دماغ سے نہ نکلی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ اگلے کچھ دن تیمور کی تیمارداری میں گزر گئے۔ اس نے اپنا ہوش بھلا کر اس کا خیال رکھا۔ دونوں کے درمیان مثالی محبت تھی۔ تیمور نے قدم قدم پر ایک ذمہ دار اور محبت کرنے والے شوہر کا کردار ادا کیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی ذرا سی تکلیف پر بے چین ہو جاتے تھے۔ سچ تو یہ تھا کہ اگر کرن والا معاملہ نہ ہوتا تو اس کی زندگی بڑی پرسکون گزرتی۔ اس روز تیمور نے کہا، کافی دن ہو گئے ہیں، بچے کہیں باہر نہیں گئے، تم انہیں آج پارک لے کر چلی جاؤ، بچے کھیل لیں گے اور تمہارا بھی دل بہل جائے گا۔ دوسری بار اسے کرن ایک پارک میں بچوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی دکھائی دی تو وہ دوڑ کر اس کے قریب پہنچی اور بولی، کرن دیکھو، اس بار انکار مت کرنا، مان جاؤ کہ تم میری بہن کرن ہو جس کی جن ذات سے شادی ہوئی ہے۔ کرن کی آنکھ سے آنسو نکلا اور وہ ارم سے لپٹ گئی۔ ارم نے کہا، دیکھو جو بھی مجبوری ہے مجھ سے کہو، میں تمہیں جن ذات سے پیچھا چھڑانے میں ضرور مدد کروں گی۔ وہ دونوں ایک پرسکون گوشے میں آ کر بیٹھ گئیں تو کرن بولی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، تم پریشان مت ہو ارم، اور خدا کے لیے اب کوئی ایسا عمل مت کرنا جس سے میری زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ ارم بولی، دیکھو تمہاری جو بھی مرضی ہے، میں سب سمجھتی ہوں کہ سب تمہارا دکھاوا ہے، تمہارے دل کی حالت مجھ سے بہتر بھلا کون سمجھ سکتا ہے؟ آج تک ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں سے وہ منظر نہ نکلا جب تم دلہن بن کر جنات کے ساتھ روانہ ہوئی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد کچھ بھی ویسا نہ ہوا جیسا میں نے سوچا تھا، سب کچھ بدل گیا۔ اماں دنیا سے گزر گئیں اور میں نے سدرا خالہ کے بیٹے تیمور سے شادی کر لی۔ اس کے گھر میں کس رشتے سے رہتی، سو یہی مناسب لگا۔ وہ بہت اچھے ہیں، بس قدم قدم پر مجھے تنہائی محسوس ہوئی ہے۔ اپنی بہن کو میں نے بہت یاد کیا ہے، کیا تم نے کبھی مجھے یاد کیا؟ ارم نے پوچھا۔
تو کرن نے سر جھکا کر کہا، یاد تو کیا ہے، مگر زندگی صرف جذبات کے تحت نہیں گزرتی۔ ارم، دراصل میں وہ وعدہ پورا کرنے کے قابل ہی نہیں تھی، تو شرمندگی کی وجہ سے ملنا بھی نہ چاہا۔ ارم بولی، مگر کیوں؟ ایسی بھی کیا مجبوری ہے؟ کرن کہنے لگی، میرے بچے اور میرا شوہر، میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں ایک بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ میری زندگی میں مزید کسی رشتے کو نبھانے کی گنجائش ہی نہیں بچی ہے۔ مجھ پر جنات مہربان ہیں، میرے بچے جنات ہیں، اور میں اپنے بچوں کو انسانی دنیا سے دور رکھنا چاہتی ہوں۔ ارم بولی، کیا تمہاری زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں ہے؟ وہ حیران تھی کہ کرن اتنی سخت دل بھلا کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ بولی، ایسی بات نہیں ہے، دراصل میں اپنے بچوں کا تماشا نہیں بنوانا چاہتی، اور اپنے شوہر اور بچوں کو چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میری کسی بات سے تمہارا دل دکھا ہو تو معاف کر دینا، میں اب چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کچھ دور جا کر غائب ہو گئی، جس سے ارم کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ کرن جناتی طاقتوں کی حامل ہو چکی ہے، اور اب اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے اٹھی تو اس کا دل پرسکون تھا۔ اب اس کے دل میں کرن کی یاد کا دیا کبھی روشن نہیں ہونا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اپنی بہن کو کھو چکی ہے۔ آگے کی زندگی بڑی پرسکون گزرنی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔